اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی روحانی حقیقت پر جو ہمیشہ سے دلوں کو روشن کرتی آئی ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسی تسبیح ہے جس کے ہر حرف میں نور ہے، ہر لفظ میں برکت ہے۔ درود ابراہیمی نور کا سمندر ہے اور جس کے ہر لفظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ درود پاک قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے افضل اور مکمل درود پاک مانا جاتا ہے۔ یہ درود پاک ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا جب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے آپ پہ درود پاک کیسے بھیجیں؟ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نماز میں اس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن درود کس طرح بھیجیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پڑھ کے سنایا اور انہیں سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود پاک بھیجا کرو۔ درود ابراہیمی سب درودوں کا سردار ہے اور درود ابراہیمی سب وظائف کا بھی سردار ہے۔ یہ وہ درود ہے جو عرش سے لے کر فرش تک رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کے پر پھیلا دیتے ہیں۔ جب بندہ درود ابراہیمی پڑھنے لگتا ہے تو اس کے ارد گرد نور کا حصار بن جاتا ہے، نور کے پلر بن جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی دراصل اللہ پاک کی تعریف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی یاد ہے۔ درود ابراہیمی روحانیت کی کنجی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ میں آ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے سے اللہ پاک کی ساری مخلوقات محبت کرتی ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حشرات ارض اور جینات چونکہ جینات کا وظیفہ ہی درود ابراہیمی ہے۔ جینات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہے اور وہ ہر وقت درود ابراہیمی پڑھتے رہتے ہیں۔ جو بندہ بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہے جینات اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو جینات وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ درود ابراہیمی سے جینات کو محبت عشق ہے، اور جو بندہ بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو جینات اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ جس کسی بھی مشکل میں ہو تو جینات اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، کیونکہ درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک کا بھی ذکر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جو بندہ بھی درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے، درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر 70 پردے میں بھی چھپی حاجات کو اللہ پاک پورا فرما دیتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو بن مانگے وہ سب کچھ ملتا ہے جو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ درود ابراہیمی پڑھنے میں لگ جاتا ہے نا تو اس کی ہر دعا، ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص رحمت چھما چھم برستی ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسی دعا ہے جس میں اللہ پاک نے برکت، رحمت اور معافی کے سارے راز چھپا دیے ہیں۔ جو شخص بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے دل میں نور اور سکون نازل ہوتا ہے اور اس کی زبان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص دل سے درود پاک پڑھتا ہے اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں نہیں رک سکتی۔ کیونکہ وہ سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اور جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیں، بھلا وہ دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی؟ وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی ایک بار تلاوت پر ہزاروں دعاؤں کے برابر ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعلان ہے۔
جب بھی کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور عرش الہی تک اس کی صدائیں پہنچتی ہیں۔ درود ابراہیمی کو خوشی میں اندھیرے میں اور نور پیدا کر دیتا ہے اور بے چینی کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات دلاتا ہے۔ درود ابراہیمی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ہے۔ جب بھی آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی کو آپ اپنا وظیفہ بنائیں۔ آپ کے ورد میں جو بھی درود پاک ہیں، چھوٹے سیغے ہیں، جو بھی ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ ان درود پاک کو بھی پڑھیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو لازمی شامل کریں۔ ایک تسبیح آپ درود ابراہیمی کی روزانہ پڑھیں اور اس کو بڑے توجہ اور دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھیں۔ جو بندے شروع میں درود ابراہیمی کو اب سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں تھوڑا وہ لمبا بھی ہے، مشکل بھی لگتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ درود ابراہیمی کو ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس طرح ایک تو درود ابراہیمی ہر نماز کے بعد پڑھنا بہت افضل ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو آپ 20 بار پڑھیں گے تو دن میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کا 100 مرتبہ درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے زبان پر روانی کے ساتھ جاری ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آپ کے درود پاک میں درود ابراہیمی کے پڑھنے میں کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ درود ابراہیمی کو لازمی اپنا وظیفہ بنائیں، سارے درود پاک پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ افضل درود پاک ہے، سب درود پاکوں کا سردار ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو درود ابراہیمی پڑھنے لگ جائے گا نا، پھر وہ خود دیکھے گا اپنے بگڑے کاموں کو بنتے ہوئے، اپنی مشکلوں کو حل ہوتے ہوئے اور اپنی حاجات کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ جو بندہ درود پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو پھر درود پاک اس کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں۔ ہو سکے تو آپ جیسے دوسرے درود پاک لکھتے ہیں، ساتھ میں درود ابراہیمی بھی ایک بار لکھ لیا کریں، 1 بار 2 بار کتنا ٹائم لگتا ہے، اور یہ تو رحمتوں کا وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ درود پاک کے ساتھ جڑ جائیں، درود پاک آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، جو بھی پریشان ہے اور جس کی جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔